اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا پرنور دن ہے۔ اس مناسبت سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی خدمت میں مرحوم مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس گراں قدر رسالہ لب اللباب سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اس رسالہ لب اللباب کے چوتھے حصے میں سیر و سلوک کی بنیادی شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی سالک سلوک الی اللہ اور سفر الی اللہ کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اسے ان 25 شرائط کا خیال رکھنا ہے، اور ان 25 شرائط میں سے آج ہماری گفتگو آپ کے ساتھ 14ویں موضوع پر ہے اور 14ویں بنیادی شرط کے اوپر ہے، اور وہ ہے بھوک کو برداشت کرنا اور کم کھانا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے جو مفسر قرآن نے جن مطالب کو بیان کیا، ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے مقدمتاً عرض کرتا چلوں کہ عزیزان محترم، خوراک انسان کی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی کا دوام، چاہے اس کی مادی زندگی ہو، چاہے مادی زندگی کے نتیجے میں روحانی اور معنوی ترقی ہو، اس کا دار و مدار خوراک پر ہے۔ انسان رزق حلال کھائے، پاکیزہ غذا کھائے، اور پھر غذا کو بقدر ضرورت تناول کرے، تاکہ انسان جسمانی طور پر صحت مند ہو، اور جسمانی طور پر صحت کے نتیجے میں انسان روحانی طور پر صحیح ہوگا اور صحت مند ہوگا، اور روحانی طور پر صحت مند انسان معنوی ترقی ضرور کرے گا۔ پس انسان کو اپنی زندگی میں خوراک اس مقدار میں استعمال کرنا ہے جس مقدار تک انسان کی زندگی کا دار و مدار اور حیات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ انسان جو کھاتا ہے، وہ کھانے کے نتیجے میں اس کا بدن اگر فعل و انفعالات کرے، ورزش کرے، جد و جہد کرے، حرکت کرے، متحرک ہو، تو اس کے بدن میں یہ غذا جو اس نے کھائی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے، اور انسان کی انرجی دوبارہ تحلیل ہو جاتی ہے، اور دوبارہ اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے نظم و نسق کو جاری رکھ سکے۔ لیکن اگر انسان ورزش نہیں کرتا، انسان سفر نہیں کرتا، انسان متحرک نہیں ہوتا، تو یہ انرجی ایک جگہ پر جمع ہوتی جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اضافی چربی آ جاتی ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی مریض ہو جاتا ہے، اور روحانی اور معنوی طور پر بھی ترقی کرنے کے سفر سے رک جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سالک کے لیے جہاں اپنے بدن کی ضرورت کے مطابق اور اپنے جسم کو اور بدن کو فعال رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، وہاں انسان کو بدنی فعالیت کرنے کی بھی ضرورت ہے، یعنی ورزش کرنے کی بھی ضرورت ہے، انسان کو متحرک ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اور سیر و سلوک میں انسان کے لیے جو ایک بنیادی شرط کے طور پر جس مطلب کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے ضرورت کے مطابق خوراک کا استعمال کرنا۔ انسان کے معدے کی سنگینی
انسان کے مزاج میں سنگینی کا باعث بنے گی۔ مزاج کا سنگین ہونا انسان کی روحانی اور معنوی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا ہم ان الفاظ کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہیں مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے درمیان بیان کیا، اور عظیم الشان عارف آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی نے اپنے طاقتور قلم کے ذریعے سے اسے قلم بند کیا۔ تو آیت اللہ طہرانی اپنے استاد سے لکھتے ہیں، چہاردہم جوع و کم خوری، عربی زبان میں جو کہتے ہیں اسے کم کھانے کو، یعنی بھوک کو، گرسنگی برداشت کرنے کو، بھوک برداشت کرنے کو، کم کھانا جو۔ یہاں اس جو کے ذیل میں آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں، بے اندازی کے باعث برضعف نہ گردد، یعنی انسان اس قدر خود کو بھوکا رکھے کہ یہ بھوک اس کی کمزوری کا باعث نہ بنے، و احوال را مشوش نہ دارد، اور انسان کے حالات میں تشویش ایجاد نہ کرے۔ اس مقدار میں انسان کو بھوکا رہنا چاہیے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت کو یہاں پر نقل کرتے ہیں، جس روایت کو مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی نے بیان کیا ہے۔ منتہا آیت اللہ طباطبائی نے اس روایت کو مکمل بیان نہیں کیا، ہم اس روایت کو مکمل آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں، ما من شیء اضر لقلب المؤمن من کثرت العقل، یعنی قلب مومن کے لیے اس سے زیادہ، یعنی کھانے سے زیادہ بڑھ کر نقصان دہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ما من شیء، یعنی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے، اضر لقلب المؤمن، جو مومن کے قلب کے لیے نقصان دہ ہو، من کثرت العقل، کھانے سے زیادہ کھانے کی نسبت۔ یعنی اگر مومن زیادہ کھائے گا تو اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز مومن کے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر اس کثرت عقل یعنی زیادہ کھانے کے بارے میں فرماتے ہیں، وَهِيَ مُورِثَةٌ الشَّيْئَيْنِ، یہ زیادہ کھانا، زیادہ خوراک کا استعمال کرنا دو چیزوں کو میراث میں چھوڑے گا، یعنی دو چیزوں کا باعث بنے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قسوۃ القلب، انسان کا دل سخت ہو جائے گا، اور دوسری چیز ہیجان الشہوہ، انسان کی شہوت جو ہے وہ تیزی کی طرف آئے گی۔ لہٰذا وہ افراد، وہ نوجوان جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی ازدواجی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم سے مشورے کا تقاضا کرتے ہیں، تو ہم ان کی خدمت میں یہی بیان کرتے ہیں کہ اپنی خوراک کو اعتدال میں لے کر آئیں، چونکہ اگر انسان کی خوراک میں اعتدال نہیں ہوگا تو یہ عدم اعتدال عقل اور خوراک انسان کی شہوت کو ابھارنے میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ اور پھر دوسری چیز جو ہمارے ہند و پاک میں، بر صغیر میں جو ادویہ جات اور مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی انسان کی طبیعت کو اور جسمانی جو جوش و جذبہ ہے، شہوت ہے، اس کو ابھارنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ افراد جن کی شادی کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی مشکلات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اور اعتدال پر لے کر آئیں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ اب وہ روایت کا حصہ جسے مفسر عظیم الشان علامہ طباطبائی نے بیان کیا یہاں پر، اور حقیقت میں یہی ذیل جو ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور وہ ہے جوع۔ والجوع ادام للمؤمن، بھوک مومن کی حیات کے استمرار کا باعث ہے۔ وغذاء للروح، یہی بھوک مومن کی روح کی غذا ہے۔ وطعام للقلب، اور مومن کے قلب وہی روح کا معادل ہے، اس کی غذا ہے۔
وصحۃ للبدن، یہی کم کھانا مومن کے بدن کی صحت و سلامتی کے لیے مفید ہے۔ لہٰذا یہاں باقاعدہ مفسر عظیم الشان دو بنیادی فائدوں کو بیان کر رہے ہیں جو کم کھانے سے متعلق ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ زیرا گرسنگی موجب سبکی و نورانیت نفس می گردد، یعنی اگر مومن کم کھاتا ہے تو یہ کم کھانا اور بھوک کا بدن میں رکھنا یہ اس کے وجود کی سبکی کے لیے اور ہلکے ہونے کے لیے اور اس کے نفس کی نورانیت کے لیے بہت مفید ہے، اس کے نفس کی نورانیت کا باعث بنے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ و فکر در حال گرسنگی می تواند بے تیران در آیت، یعنی وہ انسان جو بھوکا ہے اور بھوک میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کی فکر پرواز کرے گی اور ایسے علمی ظریف نقاط کو تلاش کرے گی جو ایک سیر انسان جنہیں تلاش نہیں کر سکتا۔ پس انسان کے معدے میں بھوک کا ہر وقت ہونا یہ بہت ضروری ہے، یعنی انسان کھائے لیکن اتنا نہ کھائے کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے، لہٰذا اس وقت اپنے کھانے سے ہاتھ کو کھینچ لینا چاہیے جب اس کے معدے میں ابھی بھوک باقی ہو۔ لہٰذا غذائے زیاد خوردن، یعنی وہ افراد جو زیاد کھانا کھاتے ہیں، وسیر بودن، یعنی خود کو اپنے معدے کو بھر لیتے ہیں، نفس را ملول و خستے و سنگین می کند، یہ زیادہ کھانا انسان کے نفس کو ملول کر دیتا ہے، انسان کے نفس کو خستہ کر دیتا ہے، تھکا دیتا ہے، انسان کے معدے کو سنگین کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ وہ افراد جن کا معدہ بھر جاتا ہے خوراک کے نتیجے میں، انہیں فوراً نیند آ جاتی ہے۔ وَاَز سیر در آسمان معرفت باز دارت، سیر و سلوک میں سب سے بنیادی اہم رکن یہی ہے کہ انسان نے سالک نے پرواز کرنی ہے اور معنوی سفر کا آغاز کرنا ہے، لیکن اگر اس کا معدہ بھرا ہوگا تو یہ انسان جس نے معنوی سفر کرنا ہے، جس نے خداوند متعال کی سلوک کرنا ہے اور خداوند متعال کی طرف بڑھنا ہے، یہ معدے کے بھرے ہونے کے ساتھ اور معدے کی پوری کے ساتھ انسان کبھی بھی خداوند متعال کی معرفت کے سفر کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب انسان کیا کریں؟ انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ روزہ بہترین علامت ہے جو کی، لہٰذا فرماتے ہیں مفسر عظیم الشان صوم و روزے از عبادات بسیار ممدوح است، روزہ ایسی عبادت ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ و در روایت معراجیہ کے خطاب و تکلم خدا بحبیبش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان می شود، یعنی وہ روایت جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند متعال نے خطاب کیا اور یا احمد کے ذریعے سے آپ کو مخاطب کیا، ان روایات کو ارشاد القلوب دیلمی میں مرحوم دیلمی نے انہیں بیان کیا ہے۔ اسی طرح بہار الانوار کی 17ویں جلد میں مفصلاً ان روایات معراجیہ کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر عجیب و غریب خطابات ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ لہٰذا انسان کو، سالک انسان کو، سیر و سلوک کے مسافر انسان کو اس جو کے حیرت انگیز جو فوائد ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کافی میں نقل ہے، جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 90 ہے۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اور اگر اصحاب سے سوال کرتے ہیں حل من مبشرات، آیا کوئی بشارت ہے؟ یعنی کل رات آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جو بشارت کا باعث ہو، تو کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی بشارت موجود ہے جو خواب میں آپ لوگوں نے دیکھی ہو؟ یعنی حل میں مبشرات، آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی خبر ہے جو بشارت آور ہو؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بخوبی طور پر کہ انسان سوتا ہے تاکہ خداوند متعال عالم رؤیا میں اسے بشارت دے، انسان کو کوئی چیز سمجھائے، کوئی چیز انسان تک پہنچے اس عالم رؤیا کے نتیجے میں۔ اور وہ انسان جو زیادہ کھائے اور اس کا معدہ بھرا ہو وہ شیطانی خواب ہی دیکھ سکتا ہے، رحمانی خواب نہیں نظر آئیں گے اس کو ملکوت کی سیر نہیں کرائی جائے گی، اس کو عالم رؤیا میں کسی مطلب کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا معدہ بھرا ہوا ہے، اور معدے کے بھرے ہونے کے نتیجے میں انسان ان معارف کو درک کرنے سے محروم ہو جاتا ہے جن معارف کو اسے درک کرنا چاہیے۔ لہٰذا برائے پے بردن بے اسرار عالم، یعنی اس عالم کے اسرار کو سمجھنے کے لیے، ورسیدن بے لقاء اللہ، اور اللہ سے ملاقات کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے انسان سالک کو کیا کرنا چاہیے؟ باید مقداری از غذا کے نیروی انسان را تامین می کند بسندے کند، یعنی انسان صرف اتنی خوراک کا استعمال کرے جس خوراک کے استعمال سے انسان کی کھوئی ہوئی انرجی اور توانائی جو ویسٹ ہو جاتی ہے وہ اس کے بدن میں واپس آ جائے۔ در تعبیرات اخلاقی اسلام آمدے، یعنی ایسی روایات جو اخلاقیات کے موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہوں، ان روایات میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے ما ملع آدمی وعاء شر من بطنے، یعنی کسی بھی آدمی نے کسی برتن کو ایسے نہیں بھرا جیسے انسان اپنے بطن کو اور اپنے پیٹ کو غذا سے بھر لیتا ہے۔ انسان نے کسی ایسے برتن کو پیٹ کی طرح سے آج تک نہیں بھرا ہے۔ لہٰذا انسان کا پیٹ اگر بھرا ہو تو انسان کا معدہ پر ہونے کے نتیجے میں فہم و فراست کا دروازہ اس کے اوپر مسدود ہو جاتا ہے، انسان کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ خود تجربہ کر لیں، آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد مطالعہ کریں، آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کا ذہن جو بھوک کی حالت میں فعالیت کرتا ہے وہ معدے کے بھرے ہونے کے بعد وہ فعالیت اس طرح سے انجام نہیں دے پائے گا۔ انسان پرخور معارف الہیہ کو درک نہیں کر پائے گا، ہرگز فردی تیز و فہم نہ خواہد بود۔ وہ انسان جو زیادہ کھاتا ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے وہ انسان فہم و فراست میں تیز انسان نہیں ہوگا، ہوش و ذکاوت میں تیز ہوش انسان نہیں کہلائے گا۔ اور ایسے انسان کا جو اسرار الہی سے اس کے باطن میں جو اسرار الہی نے تجلی کرنا تھا ہرگز وہ اسرار الہی سے آگاہی حاصل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اعتدال کی رعایت کرے کھانے پینے کے مسائل میں۔ اگر انسان کھانے پینے کے مسائل میں اعتدال کی رعایت کرے گا تو یہی رعایت کرنا اس کی سلامتی جسمانی کا باعث بنے گا، اس کی عمر میں طولانیت کا باعث بنے گا، اور سب سے اہم نقطہ جو سیر و سلوک میں حائز اہمیت ہے، انسان کے دل کی نورانیت کا باعث بنے گا۔ پس انسان کو اپنے معدے میں بھوک رکھنی چاہیے۔ یہ وہ مطالب ہے جنہیں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 226 میں بیان فرمایا۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گراں قدر استاد آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی جوع کے متعلق مطلب کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی نے بھوک اور جوع کے بارے میں ایک روایت بیان کی ہے، جس روایت کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء ما سلف یعنی گزشتہ انبیاء کے زمانے میں سے 3 افراد سفر پر جاتے ہیں، یعنی در زمانے انبیاء سلف گزشتہ انبیاء کے زمانے میں 3 نفر رفیق، 3 دوست گزرشون بدیار غربت افتاد، یہ کسی اجنبی شہر کا سفر کرتے ہیں، شب فرا رسید، رات ہو جاتی ہے، ہر یک برائے تحصیل غذا بے نقطہی متفرق شدن،
3 افراد ہیں، تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تینوں مختلف مقامات پر چلے جاتے ہیں، آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ کل صبح ہم اسی مقام پر آ کر دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، لیکن با یکدیگر میعاد نہادن کے فردا در وقت معین در آن میعادگاہ با یکدیگر ملاقات کنند، خوب طے پایا کہ کل ہم ملاقات کریں گے۔ یکی از آنہا مہمان بود، ان تینوں میں سے ایک کسی کے گھر مہمانی پر چلا گیا، دعوت اس کو پہلے سے تھی، وہ وہاں دعوت پہ چلا گیا۔ دوسرے کو دعوت مل گئی، کسی نے اس کو بلا لیا اور وہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔ اب ایک شخص رہا جس کے پاس نہ کوئی پہلے سے دعوت تھی، نہ اس کو کسی نے دعوت دی۔ اب یہ شخص تنہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مہمان بن جاتا ہوں، لہٰذا مسجد میں چلا جاتا ہے۔ سومی جا نداشت، بخود گفت به مسجد می روم و مہمان خدا می شوم، میں مسجد چلا جاتا ہوں اور اللہ کا مہمان بن جاتا ہوں۔ و تا صبح در آنجا بسر برد، اور یہ تیسرا شخص صبح تک مسجد میں رہا، وہ ہمچنان گرسنے باقی بود، اور صبح تک اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ صبح دم در میعاد خود ہر 3 نفر حضور یافتن، صبح جب ہوئی تو یہ تینوں دوست اپنی مقررہ جگہ پر آ کر پہنچ گئے۔ وہ ہر سے سرگزشت خود را بیان کردن، تینوں نے اپنا آپ بیتی کو بیان کیا کہ کل رات ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ جو کھانے میں جس کو دعوت تھی اس نے اپنے جو ہے وہ بیان کیا کہ مجھے دعوت تھی اور مجھے کیا میری خدمت کی گئی۔ وہ شخص جسے دعوت مل گئی اس نے بھی اپنی جو ہے وہ آپ بیتی کو بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور وہ جو مسجد میں ساری رات بھوکا رہا اب اس کی باری تھی۔ تو اب خداوند متعال نے اپنے اس زمانے میں موجود نبی کو وحی کی کہ جاؤ جا کر میرے مہمان سے کہو جو اپنے دوست کو آپ بیتی بتانا چاہ رہا ہے، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کا مہمان تھا لہٰذا تمام رات بھوکا رہا، تو اسے جا کے کہو کہ تم میرے مہمان تھے اور میں نے تمہاری مہمان نوازی کو قبول بھی کر لیا، میں نے تمہیں اپنے مہمان کے طور پر اپنے گھر میں جگہ بھی دے دی، لیکن جب میں نے اپنی بساط میں دیکھا کہ تمہاری پذیرائی اور مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے تو میں نے اپنے تمام جو نعمات ہیں ان میں تلاش کیا تو بھوک سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جسے میں تمہاری مہمان نوازی کرتا، لہٰذا میں نے تمہیں بھوکا رکھا۔ یہاں فرماتے ہیں ماں مہمانی این مہمان عزیز را قبول کر دیم، یعنی نبی کو وحی ہوئی کہ ہم نے اس مہمان کی مہمانی کو قبول کر لیا۔ و برائے او در صدد تہیہ بہترین غذا برآمدیم، اور ہم اس کے لیے بہترین کھانا تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ لگ گئے۔ لیکن در خزانے غیب خود تفحص کردیم، ہم نے اپنے غیب کے خزانے میں جب دیکھا کہ اسے کون سا کھانا کھلایا جائے تو بہتر از گرسنگی غذائی را برائے وے نہ یافتیم، تو بھوک سے بڑھ کر بہتر کوئی غذا ہم اس کے لیے پیدا نہیں کر سکے، لہٰذا ہم نے تمام رات اسے بھوکا رکھا۔ یہ وہ مطالب ہیں عزیزان محترم جنہیں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ہم یہاں مختصراً کچھ بزرگ عرفاء سے بھی مطالب کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ شیعہ عرفاء بھوک کے بارے میں کیا نظریہ بیان کرتے ہیں، وہ نظریہ جو صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم ان نظریات کو یہاں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے، آپ خود تتبع کر لیں، جستجو کر لیں، دیکھ لیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا نظریات بیان کیے ہیں۔ لیکن اعتدال کا راستہ وہی ہے جسے شیعہ عرفاء اور شیعہ حکماء اور شیعہ علماء نے بیان کیا ہے۔ سیر و سلوک میں زیادہ کھانے کے مقابلے میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اعتدال کے لیے بھوک کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھائے۔ ہر انسان کی ضرورت کی مقدار متفاوت ہے، لہٰذا جتنی اس کو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق وہ کھانے کو کھائے، اور جب اس کے معدے میں ابھی گنجائش باقی ہو وہاں پر کھانے کو چھوڑ دے۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں مرحوم آغا بید آبادی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب اپنے رسالہ سیر و سلوک میں نفس امارہ کے خلاف جہاد اکبر کے 3 عناوین کو بیان کرتے ہیں، اور ان 3 عناوین میں پہلا عنوان یہی جو ہے، یعنی بھوک۔ انسان بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔
صمت خاموشی کے ذریعے سے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔ عزلت یعنی ابنائے دنیا سے دوری اختیار کر کے انسان جو ہے وہ جہاد اکبر میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان تین عناوین کو آغا محمد بید آبادی بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں بھوک کے بارے میں، اور فرماتے ہیں بھوک کو ایسا نہیں ہے کہ انسان نے آج بھوک کی فضیلت کے بارے میں درس سن لیا تو کل سے بھوکا رہنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ انسان کو تدریجاً اپنی بھوک میں کمی لانا ہے، یعنی بھوک کو تدریجی طور پر کم کرنا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ بھوک کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے اور کھانا کھانا چھوڑ دیں گے تو اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ انسان کی جسمانی طاقتیں اور روحانی طاقتیں دونوں ایک ترازو کی مانند ہیں، یعنی ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں، دونوں پلڑوں میں سے جو پلڑا سنگین ہوگا دوسرا پلڑا اس کے مقابلے میں خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان زیادہ کھائے گا تو انسان کا دوسرا پلڑا جو ہے روحانی طاقتوں کا وہ انسان کا ہلکا ہو جائے گا، اور اگر انسان اعتدال میں کھائے گا تو اس کا روحانی طاقتوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں ملا احمد نراقی اپنی کتاب معراج السعادہ میں وہاں سب سے پہلے روایات کی روشنی میں کم کھانے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں اور بھوک کو ایک قسم کی عبادت شمار کرتے ہیں۔ بھوک کو پسندیدہ ترین جہاد کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ بھوک کو اللہ کی رؤیت کے لیے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ انسان جو بھوکا ہے وہ اللہ کو رؤیت کرنے کا حقدار ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملا نراقی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کے مفہوم کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں بیان ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت پیٹ اور شرمگاہ کی پاک دامنی سے بڑھ کے کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ اس روایت کے اس مفہوم کو بیان کرنے کے بعد اس روایت سے تین نقاط کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک نقطہ افراطی ہے، ایک نقطہ تفریطی ہے اور ایک نقطہ اعتدال ہے۔ نقطہ افراطی یہ ہے کہ انسان زیادہ کھائے اور اس کا معدہ وزنی ہو جائے، یہ ہے افراط۔ تفریط یہ ہے کہ انسان بالکل کم کھائے اور کم کھانے کے نتیجے میں اسے تکلیف ہو اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ نقطہ اعتدال یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق کھائے، درمیانہ کھائے، اور پھر جب انسان کے معدے میں گنجائش ہو تو وہ کھانا کھانے سے ہاتھ کو کھینچ لے۔ اس اعتدال کی طرف سیر و سلوک میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اب ملا عبدالصمد حمدانی اپنی کتاب بحر المعارف میں بھوک سے متعلق کم کھانے کو جو ہے وہ پرخوری کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں اور اسے اس کا مد مقابل بیان کرتے ہیں۔ ملا عبدالصمد حمدانی نے خود اپنا کوئی نظریہ یہاں بیان نہیں کیا، متعدد روایات جو قلت طعام کے بارے میں بیان ہوئی ہیں ان روایات کو یہاں ذکر کرتے ہیں، اور انہی روایات میں سے ایک ایسی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ کھانے کے بارے میں، تو فرمایا کہ یہ ایک دفعہ کھانا جو ہے یہ صدیقین کا طرز عمل ہے۔ سوال کیا 2 مرتبہ کھانا، تو کہا 2 مرتبہ کھانا مؤمنین کے طرز عمل میں شامل ہے۔ اور جب سوال کیا سائل نے 3 مرتبہ کھانے سے متعلق، تو فرمایا کہ اس کے عزیز و اقارب سے کہہ دیا جائے کہ اس کے لیے ایک کھرلی بنا دی جائے، وہ جو حیوانات کا کھانا جس میں ڈالا جاتا ہے، چارہ ڈالا جاتا ہے، جو برتن ہے اس کو کھرلی کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ایسا آخور تیار کر دیا جائے تاکہ یہ اس میں کھانا کھائے۔ اور اس جملے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 مرتبہ کھانا حیوانی طرز عمل ہے، انسانی طرز عمل نہیں ہے۔ تو عزیزان لب مطلب کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کو اعتدال میں رکھے۔ اگر انسان معتدل غذا کو استعمال کرے گا، اپنے معدے میں بھوک کو برقرار رکھے گا، تو انسان کے دل میں نورانیت آئے گی، دل زندہ ہو جائے گا، اور انسان کا ایسا جو کم کھانے والا انسان ہے وہ سیر و سلوک کی طرف بھی زیادہ راغب ہوگا، اس کو اچھے خواب آئیں گے، اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت عملی پر عمل کرنے کے نتیجے میں معارف الہیہ سے آگاہی اسے نصیب ہوگی اور اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی۔ تو عزیزان محترم، انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق
کھانا کھانا چاہیے، اور ضرورت سے بڑھ کر اگر انسان کھانے کا استعمال کرے گا تو یہ انسان کی جو ہے وہ جسم کے میں فساد کا بھی باعث بنے گا، اور روحانی سفر میں انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی، اور انسان کبھی بھی روحانی سفر اللہ کو آگے نہیں جاری رکھ سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم بزرگان کے ان کلمات سے بخوبی استفادہ کریں، اور استفادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی عملی زندگی میں جاری کریں اور ان پر عمل کریں۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے میلاد مسعود کی مناسبت سے تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔